من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند ایک باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے ان باتوں کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہاں سے رسالت کے متعلق مضامین کا یا ایک مضمون کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ تمہید یہاں سے باندھی گئی ہے، اور ایک تمہید کل آپ سے عرض کیا تھا کہ اس آیت کو خیال میں رکھیے گا، اور آگے جو مسائل آ رہے ہیں وہ اس آیت کے متعلق ہیں، اور وہ آیت تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور تم جدھر کو بھی منہ کرو گے اللہ تعالی کو ادھر ہی پاؤ گے۔ تو وہ جو آیت کریمہ تھی کہ اللہ کو جدھر بھی تم منہ کرو گے ادھر ہی پاؤ گے، اس کو بھی تمہید میں آپ شامل سمجھیے کہ وہ بھی رسالت کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شدید ترین اعتراضات ان کی زندگی میں کیے گئے، ان میں سے ایک چیز یہاں بھی اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک اصول کی بات آپ سے عرض کریں، اور یہ کم و بیش ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، جو بھی اللہ کا بندہ دین کی دعوت لے کے اٹھتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر کی سطح پر ہو اور چاہے وہ محلے کی سطح پہ ہو، شہر کی سطح پہ ہو، ملک کی، حتیٰ کہ دنیا پوری کی سطح پر ہو، تو شیطان کو اس سے ہوتی ہے شدید تکلیف کہ یہ انسان کیوں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، یا یہ کہ اللہ اس سے دین کا کام کیوں لے رہا ہے۔ جتنا اللہ کا اس پہ فضل ہو اور جتنا اس کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے، اتنا ہی شیطان کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز ایسی لگا دے جس سے یہ انسان بدنام ہوتا رہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ یوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی کرتا ہے لیجادلوکم، تاکہ تم سے لڑیں۔ تو جتنے بھی اللہ کے اچھے بندے کام کرتے رہے ہیں امت میں، ان کے ساتھ یہ حادثہ ضرور پیش آیا ہے، اور جس آدمی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہیں آیا اسے سمجھنا چاہیے کہ میرا دین ابھی اتنا پکا نہیں ہوا، بھٹی پہ چڑھ جاتا ہے آدمی، اور ایسا یہ حادثہ پیش آتا ہے کہ سب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ اس کے ذمے لگ جاتے ہیں کہ وہ ان جھوٹوں کی تردید کرے تو کوئی نہیں سنتا، اور اس کی تائید میں اتنے بڑے بڑے لوگ جھوٹ کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کے لیے شیطان پھر شدید مخالفت کر کے اور لوگوں کو اس سے استفادے سے روک دیتا۔ یہ ہر زمانے میں ہوا ہے، اور کم و بیش امت کی کوئی شخصیت جس کے حالات محفوظ ہیں اس ابتلا سے، اس امتحان سے کے بغیر گزری نہیں، یہ امتحان ہوتا ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں امتحانات کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے امتحانات لیے، کتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں کہ پوری قوم پیچھے پڑ گئی کہ یہ انسان ہمارے خداؤں کے خلاف ہے، اٹھاؤ اسے آگ میں پھینک دو۔ اب اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے کہ ایک آدمی کو اس کی زندگی ختم کر دیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آیا، اور اسی طرح آپ پوری امت کو لے لیں، اور یہ 15ویں صدی آ گئی ہے، اگر ایک صدی میں 10 آدمی بھی آپ نکالنا فرض کر لیں، شروع کر دیں، تو 150 آدمیوں کی فہرست لکھ لیں،
اور 150 آدمیوں کی فہرست میں ان پہ 500 الزام نکل آئیں گے کہ اس میں یہ خرابی تھی، یہ خرابی تھی، ایسا برا تھا، ایسا برا تھا، تو جتنا جو آدمی اللہ کا دین بڑے اور وسیع پیمانے پہ دائرے میں کر رہا ہوتا ہے، جتنا اس کا حلقہ اثر ہوتا ہے، شیطان بھی اتنا ہی دخل دیتا ہے اور شیطان بھی اتنا ہی اسے بدنام کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور بھاگیں اور جو دین کا کام ہے یہ نہ ہو۔ اسی لیے ایک مزاج لوگوں کا بن گیا، اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ جھوٹ کو لے اڑتے ہیں، اور قرآن نے جو کہا ہے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وحی کرتا ہے، یعنی یہ بات ڈالتا ہے تاکہ تم سے جھگڑیں، اور اس بات پر باقاعدہ لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اور پھر خدا اس کو جب برکت دیتا ہے تو پھر اس کا نام بھی پھیلتا ہے، پھر اس کی برکتیں بھی پھیلتی ہیں، اس کا مشن بھی پھیلتا ہے، خدا کے دین میں استفادہ کرنے والے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ اس امتحان سے گزرنا ضروری ہے۔ جس شخص کا بھی دین امتحان پہ نہیں نہ ہوا، اس آدمی کا دین قابل بھروسہ نہیں ہے، امتحان پہ چڑھے گا اور پٹڑی پر جب چڑھے گا اور تنور میں جب تپے گا تب پتہ چلے گا کہ کتنا دین ہے۔ اور کسی کو دیکھ لیں، ہر ایک کی زندگی ایسی گزری ہی ہے کہ اسے ان شدائد اور ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان، اس کے متعلق لوگ باتیں کرتے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسا انسان، ان کے متعلق پوری خلافت میں یہ بات چل پڑی کہ وہ اپنے بیت المال کے پیسے سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں۔ اقربا پروری کا جو الزام ان لوگوں نے لگایا، اب تک لوگ اسے لکھتے چلے آ رہے ہیں اور جھوٹ پر جھوٹ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نیچے آ جائیے تابعین میں، تو یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اتنے بڑے بڑے الزامات مدینہ منورہ میں رہ کر حکومت نے ان پر لگائے کہ حکومت نے پابندی لگا دی کہ کوئی آدمی اس شخص سے نہیں مل سکتا، اور سعید رحمۃ اللہ علیہ بوجود علم اور تقوی کے اکیلے بیٹھے رہتے تھے، کوئی آدمی حکومت کے ڈر کی وجہ سے ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا کہ وہ حکومت کے مخالفین اور باغیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ تو جب کبھی بھی انسان اس امتحان میں آ جائے تو جہاں سے دین کی ہدایت مل رہی ہے، جہاں سے دین کی وجہ سے تعلق جمع ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دے، بہت زیادہ ہی کرنا ہے، اول تو ان چیزوں پہ توجہ دے ہی نہ، اور اگر کرنا ہی ہے تو جا کے اصل معاملے کی تحقیق اسی سے کر لے جس پہ الزام ہے، اس سے ہی پوچھ لے، اور لوگ یہ نہیں کرتے، اور میں سنی سنائی باتیں آگے چلتی رہتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں امتحانات آئے، اور امتحانات بڑے کڑے تھے ان کے، اور اللہ نے اس سلسلے میں یہاں سے بات شروع کی ہے، اور اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حیات طیبہ میں جو شدید ترین مراحل پیش آئے، ان میں سے ایک مرحلہ یہاں آپ دیکھیں گے دوسرے پارے کے آغاز میں ہے، اور ایک مرحلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا جس نے پورے عربوں کو ہلا کر رکھ دیا، وہ یہ کہ منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی بیوی سگی بہو سے زیادہ معزز، زیادہ مکرم سمجھی جاتی تھی، اور منہ بولے بیٹے کے حقوق اور منہ بولے بیٹے کے ساتھ تعلق عربوں کے ہاں بہت بڑی چیز تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جو آپ کا منہ بولا بیٹا ہے زید، جب یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو آپ نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن میں سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو چھپا جاتے۔ پورا عرب اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں نے کہا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بہو کے ساتھ شادیاں جائز کرا دی تھی۔ ایسا طوفان تھا، ہلا کر رکھ دیا پوری سوسائٹی کو اس واقعے میں۔ یہ دو چیزیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ پیش آیا وہ بھی اتنا ہی شدید تھا۔ تو یہ چیزیں پیش آتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں سے ایک چیز کا یہاں سے اب رسالت کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی نے یہاں سے جو شروع فرمایا ہے نا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور اللہ تعالی نے آزمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ آیت تو ہے تمہید کی،
اور تمہید جو ہے اس کی کس چیز کی باندھی جا رہی ہے؟ ایک بیان کی، اور بیان میں یہ آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیا تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بیان کے لیے یہاں سے تمہید باندھی جا رہی ہے، بس یہ سمجھ لیجیے۔ اور یہ تمہید کافی طویل ہے، اور اس تمہید میں کئی ایک چیزیں اللہ تعالی نے بیان کی ہیں۔ ذکر تو شروع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اس کے بعد یہ تمہید چلاتے رہے ہیں اللہ تعالی یہاں تک کہ ان کی پہلی دعا آئی ہے کہ انہوں نے کس چیز کی دعا مانگی اللہ سے، وہ پہلی دعا آئی ہے، اور پہلی دعا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ آئی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے ہم سے دعا مانگی، اور انہوں نے پہلی دعا مانگی 126 نمبر آیت ہے۔ اس میں انہوں نے بلکہ 127 ہے نا، 128 ہے، ربنا وجعلنا، ہاں جی 127 ہے، 127 ہے بالکل، 127، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ انہوں نے دعا مانگی ہے یہاں پر کہ پروردگار ہم سے یہ جو دین کا کام، خدمت، یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس چیز کو آپ قبول فرما لیجئے، یہ انہوں نے دعا مانگی۔ تو ترغیب ہوئی سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، رسالت کے بیان کے متعلق، اور اس تمہید کے بعد آپ نے دیکھا پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ گئی، اور اس کے بعد دوسری دعا ان کی آئی ہے، اور دوسری دعا کے لیے پہلی کے لیے آپ نے 127 لکھا نا، 127، اس کی بجائے 126 لکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا۔ یہ آ گئی ایک دعا ان کی۔ دوسری دعا جو قابل ذکر ہے، ساری قابل ذکر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعا دوسری جو تھی وہ 129 نمبر میں آئی ہے، 129 میں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار ان میں کوئی ایک رسول بھیج دیجئے۔ یہ دو دعائیں، ان دو دعاؤں کے بعد 130 نمبر آیت میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ تو 130 نمبر آیت سے اللہ تعالی نے یہ ترغیب دینا شروع کی ہے، اور اسے دے کر چلے ہیں حقیقت میں تو آخر تک، لیکن 133 نمبر آیت جو ہے 133، یہاں تک اللہ تعالی نے انہیں دعوت دی ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جان نشین ہیں، اور حقیقی طور پہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ 134 نمبر آیت میں 134 میں یہ جو لفظ آئے ہیں نا کہ تلک امت قد خلت، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ پوری آیت جو ہے وہ ایک شبے کا جواب ہے، اور شبہ ان کا آپ سے عرض کریں گے جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے وقالوا کونوا ھودا او نصارا، سمجھ آ رہی؟ 135 نمبر آیت میں یہ جو ہے نا وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ ہے اللہ تعالی نے ان کی شکایت گویا کی کہ دیکھو ایسے بےہودہ جملے اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، یہ شکوہ ہے، اور اس کا جواب اسی آیت میں آ گیا ہے کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہ اس کا جواب ہے۔ 135 نمبر آیت میں وقالو سے شروع کر کے وقالو کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، یہ جو قل کا آیا ہے نا کہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے، یہ اللہ تعالی نے اس کا جواب بتلایا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ اس کا جواب اللہ تعالی نے یہاں پر بتلایا ہے، اور یہ جواب کافی دور تک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو فقرہ آ رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، 136 نمبر، یہ جو فقرہ ہے نا 136 نمبر آیت کا بالکل آخری ٹکڑا،
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یہ فقرہ اصل میں مقصد ہے اس ساری بحث کا. رسالت کی جو بحث شروع ہو رہی ہے 3 مقصودی فکرے آئیں گے، یعنی یہ وہ فکرے جو مقصد ہیں. اصل میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک فکرہ اس میں سے یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ایک فکرہ یہ آپ کو ملے گا. 3 فکرے ہوں گے اور 2 فکرے اور ہوں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے 138 نمبر آیت کے آخر پہ آتا ہے نا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. یہ ہے دوسرا وہ فکرہ جو مقصود ہے اللہ کا کہ اس ساری رسالت کے بحث میں اور جتنا کچھ تم اب تک پڑھ چکے ہو اس کا مقصد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. 2 فکرے ہو گئے. 138 کے آخر پہ آ گیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور تیسرا فکرہ 139 نمبر آیت کے آخر پر پھر آ رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. نحن لہو مخلصون. یہ تیسرا فکرہ ہے جو اللہ تعالی نے مقصد قرار دیا ہے جو کچھ اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد 140 نمبر جو آیت ہے اس میں ام تقولون، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے بات. ام تقولون میں پھر اللہ تعالی نے شکایت کی ہے ایک جملے کی جو یہودیوں کا ہے اور عیسائیوں کا، اور اللہ تعالی نے اس کا شکوہ بھی کیا ہے. اور شکوہ اس کا کرنے کے بعد اسی آیت کو آپ پڑھیں گے جب شکوہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یہاں تک. قل، آپ ارشاد فرمائیے، یہ اس کا جواب ہے. اور صرف اتنا فکرہ قل اانتم اعلم ام اللہ. اور اسی آیت کا اگلا جو ٹکڑا ہے نا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، یہ ڈانٹ پڑی ہے اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو. اور اللہ تعالی نے ڈانٹ دیا ہے اہل کتاب کو کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. اور پھر بس پہلے پارے کی یہ آخری آیت آ گئی. یہ آخری آیت جو ہے ایک شبہ انہوں نے اوپر ظاہر کیا تھا، اس کا اعادہ اللہ نے کر دیا ہے، اسی کی تاکید ہے. یہاں پہنچ کے انشاءاللہ بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی. اس چیز کو آپ خود جب لکھ لیا ہے تو آپ سے پڑھ سکتے ہیں بعد میں. اب دیکھیے اس کی تشریح سے پہلے کل جو بڑی اہم بات آپ سے عرض کی تھی وہ یہ کہ قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کی بحث، اس میں کئی چیزیں آپ سے عرض کی تھی نا. مثلا یہ کہا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت کیسے منسوخ ہو جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے اس کی مثالیں پیش آتی ہیں، کیسے اس کے حکم بدل جاتے ہیں، یا یہ کہ اس بارے میں ایک اور رائے ہے کہ قرآن یہاں مراد ہی نہیں ہے. تو آپ ایسے کیجئے کوئی ایک بات اس میں سے بتا دیجئے، کوئی بھی بتا دیں، ایک بات بس صرف مجھے بتا دیں پھر آگے چلتے. ہاں کوئی ایک بات جو آپ میں سے کسی کو یاد ہو. دعائے قنوت جو تھی وہ آیات کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی اور پھر وہ منسوخ ہو گئی. یہ صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا تھا کہ 10 مرتبہ وہ بچہ دودھ پی لے اور 5 مرتبہ اور پھر اس کو منسوخ کر دیا. بس ٹھیک. دیکھیے ہیں قبلہ بھی منسوخ ہو گیا، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہیں ہاں ہاں پڑھ رہے ہیں جی ہاں بالکل صحیح. ہمیں جیسا بھی آپ سے محبت اور تعلق ہو، ہمارا بس چلے تو اسے کافی کی طرح گھول کے آپ کو پلا دیں، مگر جو جہاں تک تعلیم کا یا کسی کا تعلق ہو ہم سے ایسا جیسے ہوتا ہے اس میں ہم سے بالکل ذرہ برابر توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم اس میں کوئی رعایت کریں. یہ خیانت ہے، ہم اسے خیانت سمجھتے ہیں، اور اللہ کے دین کے معاملے میں خیانت میں اپنی آخرت تباہ ہوتی ہے. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کریں؟ صحیح ہے نا. اس لیے اس بارے میں تو ذرہ برابر توقع نہ رکھیے، باقی محبتیں اپنی جگہ. اچھا جناب دیکھیے اب یہاں سے اللہ تعالی نے تمہید میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور سکھایا ہے، رسالت کی بحث شروع ہوتی ہے اب یہاں سے. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جو کچھ کفار مکہ نے کیا، یہ رسالت کی بحث بہت آگے تک چلتی جاتی ہے، دوسرے پارے کے وسط تک تقریباً۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں۔ مسلمان آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جدی پشتی اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھے، تو انہیں تو زیادہ حق پہنچتا تھا اس اعتبار سے بھی۔ تو عربوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی جانشین کون ہے اور کون سا دین ہے جو ان کا دین ہے اور اب تک ہم میں قائم ہے۔ اللہ تعالی نے اس رسالت کی تمہید یہاں سے باندھی ہے، اور چلتے چلتے اللہ وہاں تک لے گئے ہیں جہاں انہوں نے چیلنج کیا ہے اس بات کو کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنے والے اس وقت حاضر نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے علاوہ کہیں دین ابراہیمی قائم نہیں رہا۔ اس لیے مختلف چیزیں آپ رسالت کے عنوان سے سنتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا، ابتلا کے معنی آزمانے کے نا، اور وَإِذ وہی جو پہلے بات آپ سے عرض کی تھی کہ یاد کرو وہ وقت، وَإِذ کا مطلب یہ کہ وہ وقت یاد کرو جب کیا ہوا، ابتلا آزمائش میں ڈالے گئے، آزمائش کی گئی یا آزمائش کی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ربہ ان کے پروردگار نے، ان کے رب نے ان کی آزمائش کی۔ 124 نمبر آیت، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پروردگار نے ان کی آزمائش کی۔ اس میں جو آپ کو عراب نظر آتے ہیں زیر زبر وغیرہ، اس میں ایک موقف تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ذرا بھی اس میں غلطی ہو جائے تو کفر ہو جائے گا، اور کفر اس طرح بن جاتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی بجائے اگر کوئی آدمی ایسے پڑھ لے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے آزمائش کی اپنے رب کی، تو اللہ کی تو کوئی آزمائش نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالی کی آزمائش کرنا یہ تو ہے مطلب کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کو پڑھے گا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، تو یہ گویا کہ کفر ہو جائے گا، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز نہیں پڑھنی چاہیے، اور یہ ہے بھی نہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے، اور اس کو لکھا ہے حضرات نے، ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ اس میں دوسری بات امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اور روح المعانی نے بھی نقل کی ہے، اور انہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتلا کا مطلب کیا ہے، اور بلا کا مطلب آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے اور انعام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بلا کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو مخفی حالت ہے اس کو ظاہر کر دینا۔ تو کہتے ہیں، لکھتے ہیں صاحب روح المعانی بھی اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ بھی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو یوں پڑھتے تھے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، یہ حضرات لکھتے ہیں اس میں، اور صاحب روح المعانی نے اس کو تائید بھی کیا، سپورٹ بھی کیا۔ حنفی فقہا اور بھی بہت سے لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے یوں پڑھتے تھے کہ اذ ابتلا ابراہیم ربہ، اور وہ کہتے تھے ابتلا کا مطلب آزمائش ہی نہیں، ابتلا کا مطلب دعا کے معنی میں بھی ہے، کیونکہ آدمی جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو جو مخفی چیز ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناز کے مقام پر اور اللہ سے تعلق اور اللہ سے شدید محبت کی وجہ سے دعا مانگی پروردگار سے، تاکہ پتہ چلے کہ میری دعا کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اللہ سے مطالبہ کیا چند ایک چیزوں کا، تو وہ کہتے تھے کہ فَأَتَمَّهُنْ، اللہ نے ابراہیم کی بات کو پورا کر دیا، ابراہیم کی بات کو مان لیا۔ اور پھر وہ دو دلائل دیتے ہیں صاحب روح المعانی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ بکلمات
کچھ چیزوں میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے تمنا کی، تو آزمائش اگر کہیں گے تو پھر تو یہ غلط ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اللہ کے متعلق ایسی بات کہے گا تو کفر ہوگا، بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے، کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو تم یہ بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اللہ کا امتحان دو؟ اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان جو تم لے رہے ہو، تو اپنی کیا حیثیت ہے پہلے تو اس کو ثابت کرو نا کہ تم ممتحن ہو، اور الیاذ باللہ خدا کوئی تمہاری مخلوق لگی ہوئی ہے کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوال کرتے ہو، تو پہلے اپنی حیثیت ثابت کرو۔ ایسے جو ضدی لوگ ہوتے ہیں اور بیہودہ لوگ، وہ کسی کے متعلق جب بات کرتے ہیں کہ صاحب آپ کے بھائی نے یہ بات کی اور یہ بات کہی آپ کے بیٹے نے، تو پھر لڑ کے آدمی یہی جواب دیتا ہے نا آخر پہ کہ یار تمہارا آخر بھائی سے تعلق کیا بنتا ہے؟ بھائی میں ہوں، ہمارے گھر کا فرد ہے، ہم جانے ہمارا کام جانے، تم کدھر سے آ گئے بیچ میں؟ تو جب ایسے ضدی لوگ ایسے سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ اللہ کو آزماؤ؟ رہ گئی اس ابراہیم علیہ السلام کی بات، تو بکلمات ان کے جو لفظ ہیں کہ چند ایک چیزوں میں، ہم امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے چند چیزوں کی فرمائش کی، محبت تعلق کی وجہ سے چند چیزوں کی فرمائش کی، اور یہ محبت اور تعلق بہت لوگوں کو ہوتا ہے، اور یہ جو ناز کا ایک مقام ہوتا ہے نا محبت کی وجہ سے، یہ حدیث سے ثابت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اثبات بھی کیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اور ان کی کسی یہودی لڑکی سے لڑائی ہو گئی، تو انہوں نے مکہ اس کے منہ پہ مارا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں فیصلہ فرمایا کہ اس لڑکی کے دانت بھی اتنے ہی اکھیڑ دیے جائیں جتنے کے ٹوٹے ہیں، دانت کے بدلے میں دانت۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کے متعلق یہ فیصلہ سن کے کہا کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ سب کو بڑا تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو گیا ہے اور انس کیا کہتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد یہودی آئے، اور پیسے کی محبت تو پھر پیسہ ہی ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انس دانت تو ٹوٹنے تھے اب ٹوٹ ہی گئے، ہم اس کے دانت توڑ کے کیا کریں گے، ہمیں کچھ پیسے دے دیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پیسے ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یہ کسی بات پہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے یہ ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اگر کسی چیز پہ کھا لے گا تو خدا اس کی قسم پوری کر دے گا۔ حدیث میں آیا رب اشعث اغبر، کتنے لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اغبر جن کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، ذی تمرن او تمرین، اگر کسی کے در پر چلے جائیں تو وہ اسے ایک کھجور اور 2 کھجوریں صدقے میں دینا گوارا نہیں کرتا۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ خدا کی قسم کبھی کھا لے، لا ابرا، تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، جو چاہے مانگے خدا اسے دے دیتا۔ فرمایا لوگوں کے معیار ہوتے ہیں کہ جسے تم 1 اور 2 کھجوریں دینے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر مطلب یہ کہ وہ اللہ کو اس کی ذات کی قسم دے دے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ ہے مقام لوگوں کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق، صحیح احادیث میں یہ آیا۔ تو یہ جو مقام ہے نا اللہ کے ساتھ تعلق کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً نصیب تھا، بڑی بڑی آزمائشوں سے، بڑے بڑے مرحلوں سے گزرے تھے، تو انہوں نے محبت میں فرمائش کی کہ اللہ کیا کریں، رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے بتائیے یہ کیسے مردے زندہ ہوتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اچھا 4 پرندے لے لو، اور ایسے ایسے تیسرے پارے میں اس کا تذکرہ آ جائے گا۔ صاحب المعانی کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی مثال یہ ہے، پھر دوسری مثال انہوں نے یہیں سے دی ہے، وہ کہتے ہیں آگے یہ جو آیات آ رہی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے،
اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق دے، یہ دعائیں ان کے سامنے ہی قبولیت کا رنگ اختیار کر گئیں. تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قرات جو تھی کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے فرمائش کی، دعا مانگی. دعا کا لفظ انہوں نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ انس کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. قرآن نے کہا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیں. یہ جو یجادلنا کا لفظ ہے اللہ ہی نے نازل کیا ہے نا. اس لفظ پہ آپ غور کریں کہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے. کہاں اللہ کی ساتھ اور کہاں ابراہیم علیہ السلام؟ بہرحال مخلوق ہی تھے نا. اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہے، لیکن محبت کا مقام ایسا تھا کہ اللہ نے کہا اصرار کرنے لگے اس بات پہ کہ معاف کر دیں. میں نے کہا عارضاً ھذا، ابراہیم بس اس بات کو چھوڑو. تو وہ تعلق کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے. حنفی فقہا نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. عمومی طور پر مفسرین جس طرف گئے ہیں اب اس پہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے آزمائش میں ڈالا بکلمات، چند ایک کلمات کے ذریعے. چند ایک کلمات کے ذریعے اس کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تفسیر آپ کو عام طور پر مل جائے گی کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے جسم میں فطرت کے مطابق جو چیزیں ہیں انہیں کریں. ان کے عہد سے پہلے لوگ مونچھوں کو کاٹتے نہیں تھے اور اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مونچھیں کاٹیں، انہوں نے کاٹ دی. یہ عام طور پہ اس طرح کی تفسیر کی گئی ہے، لیکن محققین نے اس سے اختلاف کیا ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں کہ جسم کے ناپاک بال وہ صاف کریں، اور اسی طرح ناخن کاٹیں. 10 چیزیں اس میں ذکر کی ہیں، اور جب اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے اس کی تفصیل بھی لکھ دی ہے. لیکن محققین کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر اور العزم اور اتنے جو ان کے مراحل گزرے، یہ اس کی تفسیر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کی خود نہیں فرمائی، اس لیے یہ کلمات کی تفسیر یہ کہنا یہ درست نہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی چیزیں دیکھ لی جائیں کہ اللہ نے چند چیزوں میں ان کی آزمائش کی، تو آزمائش ہوئی ہے ان کی بیٹے کو ذبح کرنے. ان کی آزمائش ہوئی جب وہ آگ میں ڈال دیے گئے. ان کی آزمائش ہوئی جب گھر سے نکال دیے گئے اور باپ نے کہا واہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے دور ہو جا تو. انہوں نے کہا یہ ہے کلمات. اتنی بڑے بڑے مراحل انہیں زندگی میں دیکھنے پڑے، اور اللہ نے انہیں کہا کہ ہجرت کر کے چلے جاؤ. مصر میں پہنچے تو بادشاہ وقت تھا، ان کو اپنی بیوی بچانے کے لیے مشکل پڑ گئی. تو وہ کہتے ہیں اس انسان کی زندگی میں یہ جو مراحل ہیں ان کے متعلق کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح سے آزمائش کی. باقی وہ جو فقہا نے باقی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فطرت کے امور، تو اس میں انہوں نے مسائل بھی لکھے ہیں، اور مسائل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے ناخن بڑھے ہوئے ہیں اور اس میں میل جم جائے گی تو اس سے نماز مکروہ ہوگی. اسی طرح جسم کے جو بال ناپاک ہیں اگر نہیں صاف کرے گا تو اس کی نماز بھی مکروہ ہوگی. ان ساری چیزوں کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخری حد اس کی 40 دن تک ہے، اور 40 دن کے بعد بھی اگر جسم کی یہ حالت قائم رہے گی تو نماز مکروہ ہوگی، اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے، یہ ارشاد فرمائیں. فَأَتَمَّهُنْ، ابراہیم علیہ السلام نے اتمہن انہیں پورا کیا. اتمام ہے نقص کے مقابلے میں، نقائص کے مقابلے میں تمام آتا ہے نا. یہ چیز کامل ہے یا ناتمام ہے، ایسے ہی کہتے ہیں یہ چیز تمام ہو گئی، یہ کام تمام ہو گیا یا یہ کام رہ گیا. فَأَتَمَّهُنْ کا مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کاموں کو کرنے. اگلوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا. گھر سے نکال دیا والد نے، انہوں نے اس کو بھی برداشت کر لیا.
بیٹے کی قربانی اس کو بھی برداشت کیا، ہر چیز فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ہمارا بندہ ایسا تھا جس نے ہر طرح سے اس کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کام کو پورا کر دیا۔ اور اگر وہ پہلے مطلب کا لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کے پروردگار نے اس کی ساری دعائیں سن لیں، اللہ نے کوئی اس کی دعا رد نہیں کی۔ دونوں طرف اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق لیں تو وہ ترجمہ ہو گیا، اور اس طرح لیں تو یہ ترجمہ ہو گیا فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے پوری جب باتیں کر دیں، ان کی دعائیں ساری قبول فرما لیں، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے کہا ہم تمہیں تمام انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں، تمام کائنات کے لیے امامت کے درجے پر فائز کرتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی آزمائش سے گزر گئے اور بھٹی سے گزر گئے، آگ سے حقیقتاً گزر گئے، اور اولاد کی قربانی کے مرحلے سے گزر گئے، اور ہجرت کے مرحلے سے گزر گئے، اتنے بڑے بڑے مراحل جب طے ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا ہم پوری انسانیت کی امامت ابراہیم آپ کو دیتے ہیں، آپ کو اس مقام پر فائز کرتے ہیں۔ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا بہت بڑی چیز ہے، اور یہ جمع نہیں ہوتی انسان کی اختیاری معصیت کے ساتھ۔ اپنے اختیار سے جو گناہ کرتا ہے نا، یہ اور اللہ کا انعام جمع نہیں ہوا کرتے۔ اور جہاں بھی اپنے اختیار سے کوئی خدا کی نافرمانی کرے گا اور اس پر کوئی خدا کا انعام نظر آتا ہے تو وہ انعام نہیں ہے، وہ ڈھیل ہے جو اللہ نے دی ہوئی۔ استدراج، ایک آدمی پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، اور کہتا ہمیشہ دین کی بات ہے، دین کے عمل، ہر ایک کو نصیحت کرنا، خود دینداری کی باتیں بیان کرنا، یہ جو کچھ بظاہر اس میں نظر آ رہا ہے نا، یہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کیونکہ اپنے اختیاری اعمال جو ہیں یہی اللہ کا قرب دلائیں گے، باقی اللہ کا فضل تو ایک الگ چیز۔ تو اپنے اختیار سے انہوں نے یہ باتیں پوری کی۔ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم پوری انسانیت کی امامت آپ کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، اور انہوں نے کہا اے میرے پروردگار میری اولاد میں سے، یہ من کا مطلب سے ہوا، اور من کا مطلب یہ اہل لغت لکھتے ہیں کہ اولاد میں سے کچھ، یعنی کچھ کو اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت نصیب ہو۔ تو پہلا مسئلہ فقہا نے یہاں سے یہ ثابت کیا کہ اللہ کا کوئی انعام کسی انسان پر ہو اور اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بٹھانا، ان کو اس میں شریک کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو جب بھی خدا کوئی انعام کرے تو آدمی اپنی اولاد کو اس میں شریک کرے۔ مثلا کسی انسان کو نفع ہو گیا کاروبار میں، کسی نے گھر لے لیا، کوئی اور خدا نے مہربانی کی، تو اپنی اولاد کو بھی بتا دے کہ اللہ کا یہ فضل مجھ پہ ہوا ہے، اللہ کا یہ انعام مجھ پہ ہوا ہے، اور اگر وہ شیئر کرنے کی چیز ہے، تقسیم کرنے کی، حصہ دینے کی چیز ہے تو ان سب کو بھی دے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد کا، تو اللہ تعالی نے پھر آگے چل کے انہیں جواب دیا۔ ایک بات اور یہاں پہ وہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جن حضرات کا تعلق فقہ جعفریہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی تھے اور اس بڑے مقام پر فائز تھے، اور نبوت مل چکی تھی، اور نبوت کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کا رتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے نبوت مل چکی تھی، اس کے بعد اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا ہے، اور امامت کا تذکرہ بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبی سے بڑے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ گمراہی کی بات جسے سطحی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی دلیل ہے، حالانکہ یہ طے شدہ بات ہے امت کے عقائد میں کہ نبوت سے بڑا مقام کوئی نہیں، نبوت سے بڑا مقام اللہ ہی کا ہے، اور اللہ اور نبوت کے درمیان اور کوئی چیز۔ اگر اس کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے
کہ امامت کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ہو گیا، اور بدقسمتی سے بعض لوگ اس بات کے قائل، اوروں کو تو کچھ کہتے نہیں۔ خمینی نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، کشف الاسرار ان کی کتاب ہے، مل جاتی ہے عام، کہیں دیکھ لیجئے گا آپ کی، اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، فارسی میں پڑھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کو، 12 اماموں کو وہ مرتبہ اللہ کے پاس حاصل ہے جو کسی بڑے سے بڑے نبی اور بڑے سے بڑے فرشتے کو حاصل ہے۔ تو بڑے سے بڑا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، اور بڑے سے بڑا فرشتہ اس کے جبریل امین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو تھے وہ اس کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کے عرش کے گرد تھے، گھومتے تھے، طواف کرتے تھے، اس کا نور تھے، وہاں عرش کے قریب نور سے بنے ہوئے تھے، اور ان کا وہ مقام ہے جو کسی نبی، بڑے سے بڑے نبی، مرسل کا لفظ آیا ہے کہ کسی رسول اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہے جو ان کا مقام۔ اور اگر کوئی آدمی حقیقتاً اس عقیدے کا قائل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھا ہوا کوئی اور ہے تو وہ کفر ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ ہمارے نزدیک انسان ہونے میں جتنے مراتب، جتنا کمال، جتنا بڑے سے بڑا کوئی مقام خدا کے قرب کا اور اللہ کے فضل کا، اللہ کے انعام کا ہو سکتا تھا، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ ان سے بڑا نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی ہوگا، اور نہ اللہ نے ان سے زیادہ کسی پہ انعام و اکرام فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے معزز ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ائمہ تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ ان سے بڑے۔ تو اس لیے یہ جو امامت کا نظریہ ہے نا، بہت خطرناک چیز۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اہل تشریع کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں۔ تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور مجھ سے کہا امامت پر غور کر۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جب میں آیا واپس دہلی تو میں نے امامت کے متعلق غور کرنا شروع کیا اور کتابیں پڑھیں، تو مجھے معلوم ہوا کہ امامت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی، کہ وہ امام کو نبوت سے بھی آگے کا درجہ دیتے ہیں، تو ہمارے آخری نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اب ان سے بھی کسی، ان کے بعد آنے والے اگر ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی تھا یہ امامت کا عقیدہ۔ مجھے پھر پتا چلا کہ اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ امامت پر غور کر۔ تو اگر کوئی آدمی واقعی امامت کو سمجھ کے بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں افضل قرار دے گا تو یہ کفر ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں، تو یہ امام کو امامت یہ تھوڑی ہی تھی۔ کل کو کوئی کہنے لگے کہ نبوت سے افضل نماز میں نیو یارک کے کہیں کہ امام صاحب جو ہیں تو وہ امامت ان کے پاس بھی ہے اور امامت نبوت سے بھی افضل ہوتی ہے، تو یہ کوئی تک تھوڑی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اب کے بعد امام کہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں اس آدمی کو جو اس مقام پر پہنچ جائے کہ لوگ اس کی پیروی کریں، بس اتنی بات، ماسٹر ہو جائے اپنے فیلڈ پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں امام کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں انہوں نے اتنا کام کیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا اور امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کی پیروی کی۔ شافعی، مالک، احمد رحمہ اللہ سارے امام ایسے ہی تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ لکھتے ہیں کہ امام الہند، تو مطلب ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے وہ حضرت کی ذات سے، ان کے صاحبزادوں سے، ان کے نواسوں سے، پوتے تو نہیں تھے حضرت کے، باقی جو شاخیں تھیں ان سب لوگوں سے پھیلا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں امامت یہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ تم نے اتنا اچھا معیار پہ پورے اترے ہو کہ آئندہ جتنے بھی دنیا میں نبی یا رسول آئیں گے وہ سب تمہاری اولاد میں سے آئیں گے، سب کی امامت تمہیں ہم دے دیتے ہیں۔ بس یہ ہے مراد۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو امرتسر کے ایک مسلمان تھا، اس نے غلام احمد قادیانی کا پورا نسب نامہ شجرہ چھاپ دیا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا ہے، وہ فلاں کا بیٹا۔
تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی تمہیں آخر اس کے شجرہ نسب کی کیا ضرورت پیش آئی، کیوں چھاپا ہے؟ کہنے لگا میں یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، اور اللہ نے کہا تھا نبوت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی، امامت ان کے پاس رہے گی، یہ ان کی اولاد میں سے نہیں سی۔ نبی نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی، قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے کچھ، یعنی کچھ ایسے جنہیں امامت دی جائے۔ قال لا ینال عہدی، اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ نہیں پہنچتا اب ظالمین ظالموں تک۔ عہد سے مراد یہاں وہی منصب امامت، کہ امامت کا منصب جس کی تمنا اور خواہش آپ اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، لا ینال عہدی، میرا وہ وعدہ اس منصب کا نہیں پہنچے گا آپ کی اولاد میں جو لوگ کافر ہوں گے۔ ظالمین سے مراد کافر ہیں، یعنی جو کافر ہیں ان تک میرا عہد و پیمان نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امامت تھی اس میں آخری ہستی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ اللہ نے وہ عہدہ اور مقام انہیں دیا، بلکہ وہ عہدہ کیا، وہ تو امام الانبیاء والمرسلین تھے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اس کی تقسیم کی ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ امت میں جو لوگ بھی تزکیے کے منصب پر فائز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ادھر کو چلی ہے۔ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، وہاں چل کے بات کرتے ہیں، چلیے آگے چلتے ہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا کہ جو امامت کا منصب ہے، لوگوں کا رہنما ہونے کا، آپ کی اولاد میں سے کافروں کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بات خود بخود نکل آئی کہ یہودیوں اور عیسائیوں تم جو کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار تم ہو، تو تم چونکہ ظلم اور کفر پہ مشتمل عقیدے رکھتے ہو لہذا تم تک یہ منصب نہیں پہنچا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا البیت گھر کو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جعلنا البیت ہم نے گھر کو بنایا۔ البیت میں الف اور لام آ گیا نا، اس کا مطلب ہے کہ خاص طور پہ ایک گھر مراد ہے، ایک خاص گھر کو، اور اس خاص گھر سے مراد کیا ہوا؟ بیت اللہ۔ ہم نے کعبۃ اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے اجتماع کی جگہ، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ۔ مثابہ کا لفظ اللہ تعالی نے یہاں پر استعمال فرمایا ہے، اور مثابہ کا لفظ اگر آپ سمجھ لیں تو قرآن پاک کی بہت سی آیات حل ہو جاتی۔ آج وہ صاحب نہیں آئے جو یہاں بیٹھتے ہیں، اینک لگاتے ہیں یہاں میں؟ نہیں یہ سب حضرات ہیں، رضی تو خیر آتے ہی بہت دیر سے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھو بھائی لفظ ہے سوابا، اور سوابا کا مطلب ہے کسی چیز کا اصل حالت کی طرف لوٹ آنا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آئے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ غور اور فکر کرنے کے بعد انسان کسی نتیجے پر جو پہنچتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے غور اور فکر کی ابتدا میں آ جاتا ہے نا، تو اسے بھی کہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے سوچا کہ وہ ایک گلاس بنائے، تو وہ غور کرتا ہے کیسے بنائے، مٹی کہاں سے لائے، پھر کس طرح پانی سے گوندے، پھر کیا کیا مراحل پیش ہیں، اور آخر میں پہنچتا ہے کہ ہاں ایسے گلاس بن جائے گا۔ تو اب وہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہ واپس پہنچ گیا، تو اسے بھی سوابا کہتے ہیں، کیونکہ اس انسان نے آغاز کے اختتام کے بعد پھر آغاز کی طرف پلٹ آئے۔ تو سوابا کا مطلب کسی چیز کا، کسی بات کا اصل حالت کی طرف لوٹ جانا، یا جہاں سے چلے تھے وہاں پہ پہنچ کے واپس آنا۔ اسی سے کہتے ہیں کہ صابا فلان، فلاں آدمی جو تھا وہ لوٹا الی دارہ،
اپنے گھر کی طرف رجوع کیا، کیونکہ گھر اس کا اصل تھا نا، تو اپنے گھر سے نکلا اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی طرف وہ واپس لوٹ آیا، اسی سے بنا ثابت الیہ نفسی. ثابت الیہ نفسی، میری سانس لوٹ آئی، سانس رک گئی اس منظر کو دیکھ کے. جب وہ منظر ختم ہوا تو میری سانس لوٹی، سانس واپس آ گئی. ثوب کہتے ہیں نا کپڑے کو، ثوب کپڑے کو اس لیے کہتے ہیں کہ سوت جو کاتا جاتا ہے، سوت کاٹنے سے مقصد کیا ہے آخر؟ کپڑا بنانا. تو جب کپڑا بنانا مقصد ہے تو آدمی اپنے مقصد کی طرف واپس آ گیا نا. کپڑا جو بنانا تھا تو سوت سے شروع کر کے واپس اس کی اصل حالت میں آ گئے، اس لیے ثوب کہتے ہیں کپڑے کو کہ وہ بھی اپنی اصل حالت کی طرف لوٹا ہوا ہوتا ہے، آیا ہوا ہوتا ہے. منڈیر کو بھی کہتے ہیں، منڈیر سمجھتے ہیں؟ منڈیر سمجھتے ہیں کیا ہیں؟ نہیں صاحب، مٹی کا ڈھیر کہاں، منڈیر ہیں. نہ کہیے، یہ قریب قریب کی بات ہے. مٹی کا کنارہ، چھت کے اوپر جو دیوار بناتے ہیں اسے کہتے ہیں منڈیر. اور کنویں کے اوپر جو دائرہ لگاتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا تھا، ہے نا جی. اب تو ایج بھی نکلے گا اور اب تو لائن اور پارٹ سب چیزیں نکلے گی. اب تو اسے کیوں کہتے ہیں منڈیر؟ اس لیے کہ پانی یا ڈول جو ہے جس سے نکالتے ہیں نا وہ بار بار لوٹ کے وہیں آ جاتا ہے، اپنی اصلی جگہ پر واپس آ جاتا ہے. ثواب بھی اسی سے بنا ہے لفظ، کیونکہ انسان عمل جو کرتا ہے اس کے بدلے میں سے جزا ملی تو لوٹ کے وہیں آ گیا. اسی لیے بعض کا خیال یہ ہے کہ جو ثواب کہتے ہیں کہ فلاں چیز کا اتنا ثواب ملے گا تو وہ جو عمل تھا اسی کی شکل قیامت میں اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ تم نے کیا ہے. نیکی کی اپنی شکل ہے، برائی کی اپنی شکل ہے، پھر نیکیاں بھی مختلف قسم کی ہیں، ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں. تو ثواب کو ثواب اس لیے کہا گیا کہ انسان کا عمل لوٹ کر اس کی طرف آ گیا. صبح ایک لفظ عرب بولتے ہیں، الصبح، اور صبح کا مطلب افراد، جماعت، ان کا مجموعہ، کیونکہ اس میں بھی آدمی جو ہیں وہ سب لوٹ کے ایک دوسرے کی طرف آتے ہیں، یعنی مل کے بیٹھ جاتے ہیں. جماعت ہوتی ہے نا، اسے بھی صبح بولتے ہیں. اور صبت الحوض، صبت الحوض کا مطلب، صبت الحوض کا مطلب فوارے کا سینٹر. فوارہ ہوتا ہے اور پانی اچھلتا ہے اس سے اور پھر لوٹ کے اسی کی طرف آ جاتا ہے. تو صبح اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ حوض کا صبح ہے. اور اسی سے یہ لفظ نکلا ہے، اسی سے قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے کہ سیبات. سیبات وابکار آیا ہے نا ایک جگہ. سیبات، ایسی عورت جس کا شوہر یا تو اسے طلاق دے دے یا وہ بیوہ ہو جائے. تو سیبہ اس عورت کو کہتے ہیں جسے طلاق ہو جائے یا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ چونکہ بغیر شوہر کے ہو جاتی ہے، اپنی اصلی حالت پہ آ گئی نا پھر، اس لیے اسے سیبہ کہتے ہیں. اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے جو آپ اب پڑھ رہے ہیں کہ مسابہ. مسابہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں پر پہنچ کے ثواب ملتا ہے ایک، اور یا یہ کہ ایسی جگہ جہاں پہنچ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جہاں پہنچ کے سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے اس گھر کو بنا دیا مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، یا یہ کہ لوگوں کے ثواب حاصل کرنے کی جگہ. اب سمجھے؟
اچھا صاحب سمجھ میں آئی بات؟ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اس میں ظرف ہے، جگہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے مثابہ، اور ہم نے بار بار مثابہ، اچھا دوسرا ترجمہ دو تو ہو گئے، جگہ جمع ہونے کی مثابہ، یا ثواب حاصل کرنے کی جگہ، اور یا پھر بار بار لوٹنے کی جگہ۔ وہ بتایا تھا نا کہ ثاب فلان الا داری، آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا، تو مثابہ بار بار لوٹنے کی جگہ، یعنی اللہ نے بتلایا دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہمارا گھر ایسا ہے کہ کوئی کتنی مرتبہ ہو آئے یہاں سے پھر اس کے دل میں تڑپ رہے گی کہ میں بار بار حاضری دیتا رہوں۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ، اس لیے کوئی بھی ترجمہ کر لیا جائے۔ اور جب ہم نے اپنے گھر کو بنایا لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ اور جب ہم نے اپنے گھر کو ایسا بنا دیا جہاں آنے سے لوگوں کو ثواب ملتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور وہ جگہ یاد کرو جعلنا البیت، ہم اپنے اپنے گھر کو بنایا مثابۃ للناس، جہاں بار بار لوگ آتے ہیں، یا یہ کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یا یہ کہ ثواب حاصل کرتے ہیں، سب ترجمے درست ہو گئے۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے، مثاب تو تھا اصل میں یہ جو تن ہے نا، تا اور اوپر دو زبریں، یہ مبالغے کے لیے، مثاب تو تھی اصل بات، اور تن جو ہے یہ مبالغے کے لیے، شدت پیدا کرنے کی، بہت زیادہ ثواب کمانے کی جگہ، بہت زیادہ لوگ لوٹ لوٹ کے وہاں آئیں گے بار بار، یا بہت زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہو جانے کی جگہ۔ جب ہم نے اس گھر کو ایسا بنایا وہ امنا، اور امن بنا دیا۔ بڑی اچھی بات جساس رازی رحمت اللہ نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بظاہر یہ خبر ہے، خبر اور حکم میں فرق آپ سمجھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ خبر تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پاکستان چلا گیا، خبر دے دی آپ نے کہ بھی یہ ہوا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تو یہ حکم ہو گیا نا، تو خبر اور حکم میں فرق ہے۔ جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے یہ جو کہا ہے نا وہ امنا، اس کا مطلب بظاہر تو ہے خبر کہ ہم نے امن کی جگہ بنایا ہے بیت اللہ کو، لیکن حقیقت میں یہ امر ہے کہ وہ امنا، اور دیکھو وہاں امن قائم رکھنا، کبھی وہاں فساد کی بات نہ سوچنا۔ مثابۃ للناس، ہم نے انسانوں کے امن کی جگہ بنا دیا ہے، اور ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے کیا؟ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ۔ ایسی کمال کی بات ہے کہ آپ اس ایک لفظ پر غور کیجئے جو اللہ نے فرمایا کہ امنا، ہم نے امن کی جگہ بنا دی ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اس لیے کہ لوگ آ کے عبادت کریں، وہاں آ کے لوگ اپنے عقیدے کے مطابق دین کو پھیلائیں، دین کا کام کریں۔ یہ امن ایسی چیز ہے کہ جس معاشرے میں قائم ہو جاتا ہے وہاں لوگ دین اور دنیا ہر میدان میں ترقی کرتے ہیں، اور جہاں بھی امن کی صورتحال نہیں رہتی ٹھیک، وہاں گڑبڑ ہو جاتی۔ اس لیے جتنی اسلامی حکومتیں اب دنیا میں ہیں نا، بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح وہاں امن پیدا ہو جائے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کی جان کے تحفظ کے لیے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کہ انصاف ملنے لگے، امن پیدا ہو جائے لوگوں کو معاشی طور پہ ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونے لگیں۔ اگر یہ کہیں بھی ہو جائے تو یہ دین خود بخود پھیلے گا۔ اس دین میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت، بڑی قوت، امن نہیں ہے کہیں۔ نتیجہ یہ کہ جن ممالک میں امن ہے، جان کو تحفظ ہے، مال کو تحفظ ہے، حقوق کو تحفظ ہے، عدالت تحفظ دے دیتی ہے، معیشت کو تحفظ ہے، وہاں کے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بدمعاش ہوں اور کتنے ہی ظالم اور دنیا میں جو کچھ مرضی کر رہے ہوں، جو ان کے شہری ہو گیا اس کو امن نصیب ہو گیا نا، اب وہ جس مذہب ملت سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کے لیے پھر کام کرتا ہے، اور اگر وہ کفر ہے اس کا مذہب تو پھر تو ویسے ہی خدا کی لعنت ہے، اور اسلام ہے اس کا مذہب تو مسلمان پھر کام کرتا ہے۔ مسلمان کو جب امن مل جاتا ہے تو پہلی چیز جو دل میں اٹھتی ہے وہ یہی کہتا ہے تم مسلمان ہو، اسلام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، چاہے وہ ڈائریکشن کوئی بھی اپنا لے، مگر اسلام کے لیے امن ایسی چیز ہے، یہ امن نہیں رہا۔ امن پیدا ہو جائے بہت سے کام درست ہو جائیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، امن کی وہاں بھی ضرورت تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے امن وہاں بنا دیا، ایک یا یہ کہ وہاں امن قائم رکھنا،
اس سے مراد پھر یہ ہوگی کہ وہاں جو حکمران ہیں ان کو آرڈر دیا ہے کہ وہاں امن قائم رکھنا. واتخذوا اور بناؤ من مقام ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور ابھی تک وہ محفوظ ہے. وہ پتھر جو ہے اس پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کا نشان بھی ہے. اور وہ نشان آپ دیکھیں گے جیسے ہمارے ہاں 7 نمبر کا پاؤں ہوتا ہے 6 نمبر کا، ایسا ہے وہ پاؤں. اور فقہا نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کا پاؤں اس کے ہاتھ کی 1 بالشت اور 2 یا 3 انگلیوں کے برابر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنا پھر اس کا پاؤں ہوتا ہے اس سے 8 یا 9 گنا انہوں نے لکھا ہے کہ اتنا اس کا قد ہوتا ہے، یا 6 اور 7 کے درمیان یا 8 اور 9 کے درمیان. یہ شامی میں بحث ہے ایک جگہ، فقہ کی کتابوں میں ایسی چیزیں آتی. خیر ارشاد فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس کو بنانا تم، جو بیت اللہ کے قیام قائم کرنے کی جگہ ہے اس کو تم بنانا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ. محققین کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کھڑے ہونے کی جگہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اصل بات اتنی سی ہے کہ جہاں پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہوتا ہے، جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے، جہاں ان کی قبر ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کا خاص مرکز ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے. اور اگر لوگوں میں اس سے عقیدے میں خرابی آنا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کو ان چیزوں سے روکنا چاہیے. لیکن در حقیقت جہاں انبیاء علیہ السلام کی قبر ہوتی ہے اور جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی خدا کی خاص رحمتوں کا اس پہ نزول ہوتا ہے. اور دنیا میں کوئی قبر محفوظ نہیں انبیاء علیہ السلام کی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کی قبر حتمی اور یقینی طور پر ہے. باقی جتنی بھی قبریں ہیں جتنوں کے متعلق کہا جاتا ہے وہ نہیں، ٹھیک نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے کوفہ میں، ہم گئے اور اس کے ساتھ 2 بڑی بڑی قبریں اور بھی ہیں. تو جو لوگ وہاں تھے میں نے ان سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ ان کا آدم علیہ السلام کی. میں نے کہا یہ کس کی؟ اس کا نوح علیہ السلام. میں نے کہا آدم علیہ السلام کی قبر کہاں سے آ گئی؟ ان کا تو قد اتنا بڑا تھا، حدیث میں آیا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قبر کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور طوفان نوح جو آیا تھا اس میں آدم علیہ السلام کی قبر نہیں مٹ گئی، وہ سارا اس علاقے میں آیا تھا. تو مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ ناسبی، یعنی تم ناسبی ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مخالف ہو. میں نے کہا نہیں، میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مخالف نہیں ہوں. میں اس کا نکلو یہاں سے، بس ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دی. مطلب عقل آدمی گم کر کے پھر جائے، کیونکہ اس سے آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں کہاں دنیا میں باقی، کسی کی بھی باقی نہیں ہیں. جو بھی تخمین قیاس بس اس طرح کی چیزیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر حتیٰ کہ باقی نہیں. جو کچھ کہتے ہیں بس ایسے ہی ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے حقیقتاً وہی، کیونکہ مستقل امت میں ہر دور میں لوگ وہاں حاضری دیتے رہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں معراج میں تو 11 یا 13 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کے نماز پڑھی. اور ان میں سے نسائی کی روایت میں صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور حدیث میں آیا 2 رکعتیں آپ نے پڑھی. تو یہ سب چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا عقیدہ درست ہو اور اپنے طور پہ کوئی عمل کر لے. وگرنہ عام لوگوں میں جب بات چلی جاتی ہے تو لوگ پھر اپنے مشائخ کی قبریں، پھر مشائخ کے بیٹھنے کی جگہ اور پھر کیا کیا لمبی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ تو اس مبالغے میں جانا چاہیے اور نہ بالکل ہی انکار کر دینا چاہیے. اعتدال کی راہ رکھنی چاہیے کہ اصل ہے ان چیزوں کی، لیکن یہ کہ اگر عقیدہ خراب ہوتا ہو پھر ایسے نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں مکہ مکرمہ میں ائمہ کو دیکھا، اماموں کو، یعنی بڑے بڑے لوگوں کو جو مکہ مکرمہ میں
قبریں پکی بنا دی گئی تھیں ان کے گرانے کا حکم دیتے تھے کہ ان چیزوں کو گراؤ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، تو انہوں نے جن کو دیکھا ہوگا وہ یقیناً تابعین کے درجے تک تو ہوں گے، تو بڑا مقام تھا ان حضرات کا. اس لیے دونوں ایکسٹریمز سے بچنا چاہیے، نہ تو یہ کہے کہ ان چیزوں کی کوئی اصل ہی نہیں، اور نہ یہ کہے کہ ان چیزوں کی اصل اتنی بھی ہے کہ خود میرے بعد مرنے کے میری جگہ کو بھی ذرا مرکز بنا لینا. ہاں، یہ سب چیزیں حد اعتدال سے ہٹ جانے کی. اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے لفظ آئے جو بیت اللہ میں گئے تو انہوں نے حجر اسود کو کہا کہ میں جانتا ہوں تم میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہارا بوسہ لے رہے تھے میں کبھی تمہیں بوسہ نہ دیتا. ان جیسے آدمی توحید کے معاملے میں جن کا موقف یہ تھا، وفات سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں میرے جو دونوں بزرگ تھے جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ مجھے قبر کی جگہ مل جائے. اور جا کر یہ نہ کہنا، احتیاط دیکھو، فرمایا یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کیونکہ آج کے دن میں نے تمہارا کوئی کام نہیں کیا صبح سے تو میں تمہارا امیر نہیں ہوں. یعنی جس دن کام نہیں کرتا کوئی اس دن وہ امیر نہیں رہتا. اور فرمایا کہ ان سے یہ درخواست کرو. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب لوٹ آؤں تو برابر ان کی نگاہ دروازے کی طرف لگی ہوئی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ بشارت ہو آپ کو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور عمر کو میں اپنی جان پہ ترجیح دیتی ہوں، ان کو کہو ان کے لیے ہم قبر بنائیں گے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اکبر ہمی، سب سے بڑا بوجھ میری طبیعت پہ یہی تھا کہ وہاں قبر کی جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی. اور پھر بھی فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد میرا جنازہ وہاں رکھ دینا اور پھر ام المومنین سے پوچھنا، ایسے نہ ہو کہ میرے روب کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہی ہوں، اور اگر اس وقت وہ نہ کر دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا عام مسلمانوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اور ان کے پاؤں مبارک میں یا اس جگہ میں کوئی چیز تو تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان کہتا ہے کہ مجھے وہاں دفن کرنا. تو اس لیے ان چیزوں کا سرے سے انکار کرنا بھی مناسب نہیں اور وہ دوسری حد بھی مناسب نہیں. اللہ نے فرمایا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو. یہ وہ نماز ہے جو طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہیں نا، واجب ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہے، مالکیوں اور حنفیوں کے نزدیک واجب ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہیں، اور ہمارے نزدیک پورے مکہ میں کہیں بھی پڑھ لے اس کے ذمہ ادا ہو جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مقام پر ہی پڑھے، پیچھے جا کے کہیں پڑھ لے، حتیٰ کہ گھر واپس لوٹ کے پڑھ لے جہاں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا ہے تو بھی یہ 2 رکعتیں ادا ہو جائیں گی. اگر آپ عمرہ کر رہے ہو تو اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا؟ ہاں واجب ہے اس میں، ہر طواف کے بعد واجب ہے، چاہے وہ عمرے کا طواف ہے، چاہے حج کا طواف ہے، چاہے ویسے آپ طواف کریں. کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ گھر بھی جا کے پڑھ سکتے اگر جی مکے کے اندر چلا گیا نا جی کہیں جہاں ٹھہرا ہوا ہے تو وہاں جا کے پڑھ جدہ میں رہتے ہیں تو گھر جدہ ہی تو نہیں، اس کے بعد تو صحیح بھی کرنی ہے. ہاں تو ایگزیکٹلی وہی کہہ رہا تھا میں، صحیح تو کرنی ہے نا، اس سے پہلے اس کو 2 رکعت پڑھنی ضروری ہیں، لیکن اگر وہ پڑھ لے گا کسی وجہ سے باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، پھر گھر جانا پڑ گیا، وضو کرنے کے لیے گھر چلا گیا، وہاں 2 رکعتیں پڑھنی، یا بیت اللہ میں اتنا رش تھا نہیں پڑھ سکتا، باہر جا کے پڑھنی ہو جائیں گے. یہ اچھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا. عہدنا سے مراد امرنا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا. اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ لیا ان سے، یعنی انہیں حکم دیا یا ان کی طرف وحی کی. واسماعیل، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی. اب باپ آ گئے، ساتھ ان کے بیٹا بھی آ گیا، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں سے یہ وعدہ لیا، دونوں کو یہ حکم دیا کہ ان طاہرا، کس بات کا؟ یہ ان اس کی تشریح کے لیے، اس چیز کے لیے جس کا حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ طاہرا، تم دونوں پاک رکھنا، بیتیا، میرے گھر کو.
تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھنا. اس سے ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ بیت اللہ کو پاک رکھنا کس چیز سے؟ شرک سے، کہ وہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو. توحید کے لیے ایک مرکز چاہیے، اور اس مرکز کو ہر قسم کی بدعت، شرک، ان چیزوں سے بالکل پاک رکھنا. ہم نے انہیں کہا کہ یہاں کسی کی عبادت ہمارے علاوہ نہیں ہونی چاہیے، اور فقہا نے اسے عام لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا ہے، ہر مسلمان کو یہ حکم ہے. اور بیتی سے مراد صرف وہی گھر نہیں بلکہ ہر مسجد مراد ہے، کہ ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھو. جس مسجد میں بھی تم جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اس مسجد کو پاک رکھنا. صرف صاف ہی نہیں، لفظ ارشاد فرمایا کہ طاہرا، خوب پاک رکھنا، اچھی طرح پاک رکھنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج میں گیا تو میری امت کے اعمال مجھے پیش کیے گئے، اور آپ نے فرمایا حتیٰ کہ ایک آدمی نے مسجد میں ایک تنکا پڑا ہوا تھا اور اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے پاک رہنا چاہیے. اس کا ثواب بھی مجھے دکھایا گیا جو اللہ نے اسے دیا تھا. تو اس لیے فرمایا ہے بالکل پاک رکھنا میرے گھر کو، کیونکہ اس گھر میں طواف کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، اس گھر میں عبادت اختیار کرنے کے لیے آئیں گے نا. اسی طرح یہ اللہ کا گھر ہے جسے پاک رکھنا ہے، اور انسان کا دل جہاں سب جذبات، کیفیات، احساسات، اللہ کے ساتھ تعلق جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسے پاک رکھنا ضروری نہیں، اسے بھی آدمی پاک رکھے. کتنے بت بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، توبہ. ڈالرز کا بت ہوتا ہے، دولت کی محبت، اس کی پرستش ہوتی ہے، اور کس کس چیز کی. وہی عہدہ اپنے پاس آ جائے تو اپنی اولاد کو زیادہ نوازنا، قربہ پروری کا ایک بت ہوتا ہے. ایک اور بت بھی ہوتا ہے جس سے نفرت ہوتی ہے، جس طرح شیطان کو وہاں کنکر مارتے ہیں نا، صبح و شام اپنے دشمنوں کے بت اپنے دل میں سجائے ہوتا ہے، لعنت بھیجتا رہتا ہے. ان سب چیزوں سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، اور دل کو پاک رکھے. کیا پتا کبھی وقت ملے ہی اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ تو عذر نہ ہو، یہ تو بہانہ نہ ہو کہ دل میں بہت سی چیزیں. اس لیے دل کو بھی پاک کرے. للطائفین، ارشاد فرمایا کس کے لیے پاک رکھنا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں، سب سے پہلے طواف کو لائیں. اسی لیے فقہاء حنفی فقہا کہتے ہیں کہ وہاں پر بیت اللہ میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، حتیٰ کہ عمرے سے بھی افضل طواف. وہاں جا کر ایک عمرہ تو کرنا ہی ہے جس کا احرام باندھ کے کوئی آدمی گیا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مسلسل طواف کرے، یہ زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کہ مسلسل عمرے کرے. اور عمرے کے لیے لوگوں کو اتنی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ دن جن دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے ان دنوں میں بھی عمرہ کرتے ہیں. 12 ذی الحج کو حج مکمل ہو گیا نا، 13 کی رمی ابھی باقی ہے، تو اس دن بھی اس کے بعد بھی یہ 11 12 13 یہ جو ہیں ان میں عمرے کا کرنا مکروہ ہے، کیونکہ حج کے اعمال ابھی باقی ہیں، حج کی طرف توجہ دینی چاہیے. ان دنوں میں بھی جا کے لوگ وہاں عمرہ کر رہے ہوتے ہیں اور ذرا نہیں سوچتے کہ شریعت کا مسئلہ کیا. اس لیے طواف کا کرنا سب سے افضل ہے. طواف میں عمرے سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور اللہ نے مہربانی کی ہے، اور اس میں دیکھو محنت بھی کم ہے، وقت بھی کم لگتا ہے، جتنے مرضی کرتا رہے، سارا دن گھومتا رہے، اللہ تعالی توفیق دے. تو اس لیے عمرہ 1-2 کر لے بس، باقی طواف کرے. اسی لیے یہاں سب سے پہلے ذکر فرمایا کہ میرے گھر کو پاک کرنا ان لوگوں کے لیے جو طواف کریں، والعاکفین، اور ان کے لیے جو یہاں آ کر اعتکاف کریں. اعتکاف کا مطلب اللہ کی عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا. کتنا ٹھہرے؟ 1 منٹ کے لیے بھی اگر ٹھہر گیا تو وہ اعتکاف ہے اس کا. یہ حنفی فقہا کے ہاں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے کہ اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں اس وقت تک اعتکاف کرتا ہوں. 1 گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، جتنے بھی نماز پڑھتا ہے اسے اعتکاف کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، اور جو بھی عبادت باقی کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اور دوسرا اعتکاف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے. یہ 10 دن اعتکاف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اپنے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ پہلے عشرے کا یعنی پورے رمضان کا بھی اعتکاف ثابت ہے.
لیکن جو سنت موقدہ ہے اصل وہ آخری 10 دن وہ رکع، اور ان کے لیے جو لوگ رکوع کریں، رکوع سے مراد اللہ کے سامنے جھکنا، اور قرآن رکوع کا کبھی کبھی استعمال سجدے کے لیے بھی کرتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا ہے کہ ظن داؤد انما فتنا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے انہیں آزمایا ہے، تو اس موقع پر جو رکوع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سجدہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ رکع، اور ان کے لیے ان کے لیے صاف رکھنا جو رکوع کرتے ہیں، السجود، اور ان کے لیے جو سجدے کرتے ہیں ان کے لیے صاف رکھنا میرے گھر کو۔ دیکھو یہ کتنا اللہ کی نظر میں بڑی عبادت کا مقام ہے کہ جو لوگ رکوع کریں اور سجدے کریں۔ 2 جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ میرے گھر کو صاف رکھیں، یہاں میرے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم،